نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مال کی بنیاد پر شادی کی اللہ پاک اس کے لیے فقر اور تنگدستی کو بڑھا دے گا۔ جو مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے نا کہ جی لڑکی کے باپ ذرا مالدار ہیں، مجھے روٹی پانی میری چلتی رہے گی، یہ حریص آدمی ہے، لالچی آدمی ہے، اور لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو آپس کا جو سکون اور محبت ہے اور اولاد کی دین کے مطابق تربیت ہے کہ آگے والی نسلوں کو اللہ کا پیغام اور نبی علیہ السلام کا دین پہنچے، وہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی نظر مال پر ہے اس کی نظر آگے بھی مال پر ہی رہے گی، نہ اپنی اولاد کو دین پر لائے گا نہ اپنی زندگی کو اطمینان میں رکھے گا، بس ہر وقت مال، اور حریص کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تو زندگی میں برکت کبھی نہیں آتی۔ اسی طرح رشتے کے لیے نبی علیہ السلام کی ایک بات یہ بھی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی عورت بانجھ ہے اور دوسری عورت بھی موجود ہے جو بانجھ نہیں، چوائس ہے، تو بتایا گیا کہ دیکھو بانجھ کو چھوڑ کر ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بچے ہونے کی امید ہو۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت بانجھ عورت کو چھوڑ دو، بچہ جننے والی کالی عورت کو اختیار کرو، میں تمہاری زیادتی کے اوپر فخر کروں گا۔ کیونکہ نکاح کے مقاصد میں سے اولین مقصد انسانی نسل کی بقا ہے، اس وجہ سے یہ بات سمجھائی گئی۔ اب کن عورتوں سے شادی کریں اس کے بارے میں مزید تفصیلات۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ عورتوں میں سے کون سی چیز بھلائی اور خوبی کی ہے، تو صحابہ خاموش تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، یہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بھئی دربار نبوت میں یہ بات چل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سی عورت بہترین ہے، تو آپ بتائیے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی جو بیٹی تھی، انہوں نے بتایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی دوسرا نامحرم اس کو دیکھ سکے، یعنی پردہ دار، جو شرعی پردہ کرتی ہو، جو دیور سے بھی پردہ کرتی ہو اور خاوند کے سارے رشتہ داروں سے پردہ کرتی ہو جو سوائے سسر کے۔ حدیث کے اندر دیور کے بارے میں پوچھا گیا، اس سے پردے کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے وضاحت سے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، شوہر کا چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو، جیٹھ ہو یا دیور، دونوں صورتوں میں ان سے پردہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے۔ ہاں ہندوؤں کے ہاں نہیں ہے، وہاں بھابھی ماں کا تصور ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بیان میں یہی بات کسی جگہ پہ کی، ایک آدمی حیران ہو کے میرے پاس آیا، شادی شدہ اچھی عمر کا، کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ مجھے پتہ لگا ہے کہ بھابھی ماں نہیں ہوتی، میں تو آج تک اس کو بھابھی ماں سمجھتا رہا ہوں۔ اس کی گود میں سر رکھنا جیسے ماں کی گود میں سر رکھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نبی علیہ السلام کی باتوں کے اندر برکتیں ہی برکتیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسی عورت بہترین بتائی گئی جو نہ خود کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے۔ اس کے اندر بھی کئی حکمتیں ہیں کہ ایسی عورت عام طور سے نیک ہوتی ہے اور شوہر کا احترام کرتی ہے، نبھاؤ بہت اچھا ہوتا ہے، بخلاف اس عورت کے جو بے پردہ ہوتی ہے۔ بے پردہ کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ بازاروں میں گھومنا، دوستوں کے ساتھ گھومنا، نظروں کی حفاظت نہ ہونا، اب اس کے کہیں نہ کہیں تعلقات، دوستیاں اور رابطے ہو جاتے ہیں۔ ان رابطوں کی وجہ سے شوہر کو پوری محبت نہیں دے پاتی، شوہر کے حقوق کی رعایت نہیں کر پاتی۔ پھر دوسرا، اگر رابطے نہ بھی ہونا تو زبان کھل جاتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والی ہو اس کی زبان کے اندر وہ نرمی بھی ہو جو ایک سادہ بچی کے اندر ہوتی ہے، یہ مشکل بات ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی زبان کھل جاتی ہے تو گھریلو زندگی پھر خراب ہو جاتی ہے، الفت اور محبت ختم ہو جاتی ہے اور زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور عموماً آزاد گھرانوں کی لڑکیاں، اسکول کالج کی تعلیم یافتہ لڑکیاں جن کی تربیت دین کی نہ ہوئی ہو، یہ اپنے گھروں کو نہیں بسا پاتی۔ نہیں تو آج تک تعلیم دیکھیے کہ ہر لڑکی ایم اے بی اے اور اس سے اوپر کی بات ہے، لڑکے بیچارے پیچھے ہیں، لڑکیاں بہت آگے ہیں، لیکن طلاق کی شرح آج کدھر ہے؟ آپ کبھی بھی فگرز منگوا لیجئے کورٹ سے، 40 سال پہلے طلاق کی شرح کیا تھی اور آج کیا ہے، اپنے خاندانوں میں دیکھ لیجئے۔ منٹ کے اوپر ہر بچی تیار ہے کہ مجھے چھوڑ دو، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جی مجھے چھوڑ دو۔
اور لڑکی کے ماں باپ بھی تیار ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر ہماری بچی کی 2 روٹیاں بھاری نہیں، واپس بھیج دو۔ یہ کون سی تعلیمات ہیں جس نے انسان کو دوسرے کی بات برداشت کرنے سے ہی دور کر دیا؟